حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 بندے یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کسی شے کا سایہ نہیں ہو، یعنی صرف اللہ دے عرش کا سایہ ہوئے گا۔ فرمایا اللہ 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا اپنے عرش کا، بس امام عادل، پہلے نمبر پہ عادل بادشاہ، صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی جیسے، شہاب الدین غوری جیسے، یہ بادشاہ۔ فرمایا امام عادل بادشاہ ہو، وہ شاب، اور وہ جوان، نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزر گئی، جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ یہ نہیں بڈھے ہو گئے جو ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، کب پہ گیا تو ہوں چلو جی بابا جی مسیتے جا رہے ہیں، نہیں، مزہ تا ہے جوانی میں اللہ دی۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ بندہ جس کا دل لٹکا ہو مسجد کے ساتھ، صبح بھی مسجد، شام بھی مسجد، ہر ٹائم مسجد چ رہے۔ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو اس کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور وہ 2 بندے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا پر جمع ہوتے، اللہ کی رضا پر جدا ہوتے، اللہ تعالیٰ ان 2 جوانوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ بغیر کسی نفع نقصان کے رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرنے والے۔ اور فرمایا ورجل، وہ بندہ جس کو کسی خاتون نے بلایا، یعنی دعوت گناہ دی، ذات منصب و جمال، وہ عورت حسن والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، اور وہ بندہ جوان آگے سے کہے انی اخاف اللہ، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ عورت دعوت زنا دے، وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سرکار نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب اسے اپنے عرش کا سایہ دے، جوانی میں گناہ سے ٹل جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے، حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ، مسک کہتے ہیں کستوری کی خوشبو کو، ان کا نام حضرت مسکی تھا، ان کے جسم کے اندر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ایک بندے نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ خوشبو کیوں آتی ہے اور آپ کو مسکی کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں بڑا شرم والا آدمی تھا، حیا والا، چچا کی کپڑے کی دکان تھی، میں ایک دن چچا کہنے لگا کہ تو اب بڑا ہو گیا ہے، دکان پہ بیٹھا کر، میں بیٹھ گیا جا کے دکان پہ۔ ایک دن ایک خاتون آئی، خاتون بڑی امیر زادی تھی، اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں برا خیال آیا، اس نے مجھے کہا کہ اس بچے کو کہو، جوان کو، میرے گھر یہ کپڑے رکھ کے آئے۔ اس نے 2-3 خرید لیے کپڑوں کے بڑے بڑے تھان، میں اٹھا کے لے گیا، میں نے اس کے گھر جا کے کمرے میں جب رکھے تو اس نے دروازہ بند کر لی، تو اس نے مجھے دعوت زنا دی۔ اس نے کہا اگر تو زنا کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو شور مچا دوں، تیری عزت برباد ہوگی، لوگ تجھے ماریں گے، تیرا نام بدنام ہو جائے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا مجھے 2 منٹ کے لیے مہلت دے، مجھے قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو کیا؟ فرمانے لگے میں جب گیا بیت الخلاء میں، وہاں غلاظت پڑی تھی، کچھ گارا تھا، کچھ غلاظت تھی، میں نے اٹھا کے اپنے جسم پہ مال لی، اور جسم پہ مال کے میں باہر آیا، جب میرے جسم سے بدبو گندی آئی تو اس نے مجھے دیکھا، اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اس نے کہا یہ تو پاگل ہے، اس کو باہر پھینک دو۔ تو اس کی نکرانیوں نے مجھے ایک صف میں لپیٹا، ایک کپڑے میں، مجھے باغ میں جا کے پھینک آئیں۔ میں نکلا، میں نے وہاں سے غسل کیا اور آنسو بہا کے کہا یا اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ فرمانے لگے بس وہ تقوی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ کر جو میں نے جسم پہ غلاظت لگائی، جب میں نے غسل کر کے دھوئی، بس اللہ نے میرے جسم سے کستوری کی خوشبو پیدا کر دی، بس پھر میرا نام ہی مسکی ہو گیا، آج تک اب میرے جسم سے خوشبو ہی آتی رہتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو عورت نے گناہ کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ جس نے صدقہ کیا، ایسا صدقہ کہ اس صدقے کو مخفی رکھا، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی کسی کو نہ بتائے، چھپ کر صدقہ کرے، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ ذکر اللہ خالین، جس نے اللہ کا ذکر کیا دل سے، ففادت عیناہ، اس کی آنکھ سے آنسو آ گیا، فرمایا جس کی آنکھ سے ایک بار آنسو بھی آ گیا رب اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔